شریف سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یارو بولنے پڑو اچھی بولو نا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد حضور کی آمد مطلب یہ تمام ہے سارے اچھی بولو سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب زور سے بولو سب جھوٹ کے بولو آقا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد آج کی اس خوبصورت محفل میں مجلس آرام ہوئی پیر طریقت رہبر شریعت میری مراد پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب دربار عالیہ فیض پور شریف سے تشریف لائے ان کو اپنی جانب سے اور روپیان انتظامیہ کی جانب سے صمیم قلب سے مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اس محفل میں تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے۔ تو سامعین محترم، آج ہم حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کا درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں قرآن خوانی کی جاتی ہے، تلاوت کلام الہی کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، اسی پاک محفل کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، اور جب بھی غیا قرآن نظر اٹھتی ہے نا پھر چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اب میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں قاری محمد تحسین رضوی صاحب سے جناب مائک پر تشریف لائیں اور اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ قاری محمد تحسین رضوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ جزاک اللہ بہتر تحسین رضوی صاحب جو انتہائی احسن انداز میں اللہ رب العزت کی تلاوت فرما رہے تھے. ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بناتے ہیں، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے سبھی کو میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے پاس. حضور علیہ السلام کی مداثرت کرنے کے لیے ملتمس کو محمد الیاس ہزارے صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداثرت ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدر. صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قسمت نو جگا دے کہ یہ سبحان اللہ، قسمت نو جگا دے جڑے آقا دا میلاد بنانے جڑے میرے آقا دا میلاد بنانے. پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
سب سے اولا آلہ سب سے اولا نبی سب سے بالا کوئی بھی زبان خاموش کریں محبت سے پڑھیے سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی پڑھی سب سے اولا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے آپ سبحان اللہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے مرنا ڈوبے ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار سبحان اللہ ملک کونین انبیاء تاجدار ملک کونین انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا
سب سے پالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا پیارا ہمارا نبی، تم سلو قوریزا مجھے دیجیے کہ ہے غم زدوں کو ریزا مجھے دیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجھ جیے کہ ہے غم زدوں کو ریزا مجھے دیجیے کہ ہے بے کر سو کا سہارا ہمارا نبی، بے کر سو کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے مولا آلہ ہمارا نبی، سب سے پالا آلہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم نسيم وسيم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پھر ہمیں گزشتہ سالوں کے موقع فراہم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کہ اس سالانہ محفل میں وہ ہر سال منعقد کرتے ہیں اور اہل علاقہ اسے بھرپور طریقے سے مستفید ہوتے ہیں. ہم سب اس محفل میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنے میں جناب چودھری صاحب ان کے تمام رفقاء دوست اقربا اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے. ان کے جو مؤمنین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. جو کبھی ان محافل کا حصہ ہوتے تھے آج روحانی طور پر انشاءاللہ ہوگی. محبت میں کوئی شخص اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے، اپنے علماء سے ہم ہر سال سنتے ہیں کہ ابو لہب نے صرف حضور کی آمد کی خوشی پر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور جس طرح اس نے انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا، وہ اس کے بعد 40 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، کچھ ہی اوپر کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی کو دعوت دی، اس کو، اس کے خاندان کو، تمام لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی. دعوت اسلام سب نے قبول کی، لیکن اس شخص نے انتہائی نازیبہ کلمات کے لیے حتیٰ کہ اس کی مذمت کے اندر قرآن کریم کے اندر سورہ نازل ہو گیا اور پھر وہ کفری کی حالت میں مرا، دنیا سے چلا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ برا حال ہے، عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، اگر پیر کا دن آتا ہے تو مجھے یہاں سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے، وہ پیتا ہوں تو مجھے سکون حاصل ہو جاتا ہے. اور وجہ بھی بیان کر دی کہ جو میں نے حضور کی آمد پر اپنی لونڈی زویبہ کو، جس نے مجھے خبر دی تھی، اسے آزاد کیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہاں کوئی پینے کے لیے پیر کے دن یہ چیز مجھے مل جاتی ہے، میں پیتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے. جب ایسا شخص جس نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی ہو، صرف اس نے آپ کی میلاد کی خوشی منائی ہو، تو وہ محروم نہیں رہتا. جنہوں نے اپنی سب کچھ اپنے آقا کی عزت اور آن اور شان کے لیے سب کچھ پیش کر دیا ہو، لیکن وہ اس دنیا میں ہوں تو بھی اور اس سے اگلے جہان میں چلے جائیں تو بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ضرور انہیں موقع فراہم کیا ہوگا، جاؤ تمہاری روح بھی جا کر کے اس موقع میں شریک ہوں. جب کبھی تم اپنی پارٹی سے تم حاضر ہوتے تھے، آج تمہارے مستفید اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں سے بس ایک بات عرض کر کے سنیں گے تو بات بنے گی. بات بے شک جو آپ کی توجہ ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ آپ ہماتن جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں.
ایسا نہیں، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ حضور کی محفل کے لیے آنے والا اس کی توجہ صرف اس آواز پر ہو جو تلاوت کر رہا ہے، جو نعت پڑھ رہا ہے، جو کچھ معروضات پیش کر رہا ہے، تو آدمی جو ہے اس پر توجہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید سے سورہ الحجرات کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور ثواب کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔ سب پورا قرآن کریم سارے کو ہدایت نامہ ہے، لیکن اس میں ایک اسپیشل ہدایت عطا فرمائی۔ یہ آخری تقریباً دور کی صورتوں میں سے یہ صورت ہے جسے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اس میں ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے تم پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے تم آگے نہ بڑھو، تقدم نہ کرو، آگے نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو حکم ہوا ایمان والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں ہونا، یہ بڑا وائڈ ایک مفہوم رکھتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پر توجہ دیں، توجہ کریں۔ ہمارا معاشرہ، کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک تو ہمارے ہاں اللہ خانگی بھی ہے اور دین سے دوری بھی، اور دین کے ساتھ اتنا شغف نہیں۔ ہمارا شغف صرف اتنا ہے کہ 11ویں شریف کا ختم ہو، 12ویں شریف کا ختم ہو، کھانے کی حد تک ہم بڑے جوش اور جوش کے ساتھ جمع بھی کرتے ہیں، تفرق بھی سمجھتے ہیں۔ ارے جس کھانے میں صرف اتنی بات ہے کہ وہ اس نام پر کھایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اس کی برکات ہمارے اندر اتنی سمائی ہوئی ہے کہ وہ برکات ایسی ہر قیمت حاصل کرنی ہے۔ تو جن تعلیمات کی وجہ سے وہ برکات اس کھانے میں آتی ہیں، ان تعلیمات کی جب ہم پوری ہوتے ہیں، ہماری توجہ جو ہے ان تعلیمات پر، ہمارا عام جو معاشرے کے اندر ہم بات گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں معافی کے اندر دی اجازت ہے کہ اللہ ہو، کہیں یہ اللہ ہمارے لوگ مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی خاطر اپنا سب کچھ وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ صرف کریں اللہ پاک کے دین کے لیے۔ وہ لوگ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کے وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ میں اسے کوئی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مجھ سے زیادہ حق ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ دین کے لوگ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ سے بتاتے ہیں، ہمیں یہ تعلیمات دیتے ہیں۔ ان کے آداب احترام کی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کریم نے یہ سکھایا ہے، فرمایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی مت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ تعلیمات دی اور انہیں یہ فرمایا ہے، بتایا ہے کہ اپنے جو قائدین ہیں ان کی بات تم سنتے رہنا، ان کی اتباع کرتے رہنا، ان کی بات ماننا، ان کی بات کو دل میں جگہ دینا، اور بیشمار آپ کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں جن کے طریقے سے یہ دین ہے، ہمیں ان کی عزت وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی خاطر ہے کہ یہ اس عزت جو اللہ پاک نے دی ہے یہ دین کی وجہ سے کی ہے، اور دین ہم تک کے کھلاتے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ دراصل یہ دین کی عزت ہے، یہ اللہ کے رسول کی عزت ہے، یہ اللہ پاک کی احترام ہے۔ اس لیے
یہ محافل کے اندر جب ہم ان لوگوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں کرتے ہیں، جب ہماری زبان میں وہ ان لوگوں کے بارے میں وہ ریمارکس ہمارے اچھے نہیں ہوتے ہیں، جب وہ بیان کر دیتے ہیں، جب وہ اللہ کا رسول کا ارشاد سنا رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں ناگوار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ان موضوع کی بات ہے، یہ بات کر رہے ہیں، بس یہ لگ رہتے ہیں تو کوئی نہ یہ بات تو ہم اسی اتنا رائٹ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ایسا نہیں بتو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، جو تم کہتے ہو وہ سننا ہے، جو تمہارے دل و دماغوں کے اندر سمایا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب وہ ارشاد ہوتے تھے، صحابہ کرام مجسمہ ادب پر حضور کے سامنے بیٹھتے رہتے تھے، اور اسی طرح وہ بعد کے دور میں اسی طرح سے چلتا آیا۔ آج علماء ربانی دین میں بھی وہ ہمارے سامنے دین اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے، اور یہ بات میری جو میں نے نشر کی، وہ قوم ہمیشہ زندہ رہے گی، ان کی دین سلامت رہے، جو اپنے ائمہ، اپنے روحانی علمی پیشواؤں کا ادب اور احترام کریں۔ وہ اگر ایسا کریں گے تو وہ قومیں مرتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دین کے جو مبلغین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے خطیب ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، جن کے بغیر ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہے، اور پھر ان کے جو ہے ادب ہمارے اندر نہ ہو، تو یہ خیال رکھیں کہ یہ بے ادبی ان کی نہیں ہے، پھر یہ دین کی بے ادبی ہے جو ہمیں کس طرح لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے، پیغام دینا چاہا ہے، اللہ کرے وہ آپ کے دماغوں کے اندر پیوست ہو جائے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حاجی صاحب، یہ چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی عزت دی ہے، اور یہ عزت یہ سمجھتے کہ دین کی وجہ سے۔ میں نے اس شخص کو جب بھی دیکھا ہے، علماء کے ساتھ دیکھا ہے، احترام کرتے دیکھا ہے، اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پیار کیا ہے، اور یہ محفل میلاد جو یہ انعقاد منعقد کی ہے، یہ بھی اسی محبت کا یہ صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں رفقا کو، ہم تمام حاضرین کو ان برکات سے خطابات فرمائے۔ آمین۔ وعدني الجود والكرم وعلمني والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رحمة بمجهولك بدان الضراب السيد الكامل الفاضل الخاتم عدد المعفوين وكان قد كان كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر والذكر الغافلون صلاة دائمة آمين. لا منتهى لها من علمك إنك على كل شيء قدير. أنت من كلمة دع من ذلك على صدق أهل بيت تخاف سيدنا جميع أمهات المؤمنين صحابة صحابيات أئمة المجتهدين أئمة المحدثين أئمة العبادة الذي يرتفع وسط الاسم وسط قاضيا الشفاء اللهم اغفر لهم اللهم وسع قبورهم بأبصارهم اللهم جنتهم في جنات النعيم اللهم انظرنا كريما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بعزتك يا غفار رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام اللهم لا وهب لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इस्लामी की तरफ से ऐलान है, सबको लंगर तकसीम किया जाएगा। आराम के साथ अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। जो नए आने वाले हज़रात हैं आगे इधर जगह मौजूद है, फ्रंट में इधर आए। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।